بولنے والے طوطے اور ظالم بادشاہ کی کہانی۔ عتبہ بن غسان نے اپنے گھر کے دروازے پر دستک دی تو ایک چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا۔ کون؟ بچی ایک اجنبی کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ تم کون ہو؟ عتبہ نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ میں صوبیہ، اس گھر کے مالک عتبہ بن غسان کی بیٹی۔ عتبہ بن غسان؟ یہ تو میرا ہی نام ہے۔ وہ ایک دم طیش میں آ گیا۔ بچی نے خوشی سے کلکاری ماری اور اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ بابا، میرے پیارے بابا، قربان جاؤں آپ کی آنکھوں پر، کتنا اچھا ہوا آپ واپس آ گئے۔ عتبہ نے نہایت نفرت اور حقارت سے اسے پرے ڈھکیلا اور اپنی زوجہ عالیہ بنت حارث کو آوازیں دینے لگا۔ عالیہ نے اس کی آواز سنی تو دوڑتی ہوئی آئی اور اس کے قدموں میں جا گری۔ اے عالیہ بنت حارث! عتبہ نے اس کی چوٹیاں پکڑ لی اور زور سے کھینچی۔ تجھ پر 1000 بار ہلاکت کہ آج سے 4 برس قبل جب میں دمشق کے سفر پر روانہ ہو رہا تھا اور تو 8 ماہ کی حاملہ تھی تو میں نے تجھے ایک نصیحت کی تھی، مگر افسوس تو نے اسے وقع نہ جانا۔ اے میرے محبوب شوہر، میرے سر کے تاج اور میری جان کے مالک! عالیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ مجھے یاد ہے کہ تو نے کہا تھا اگر بیٹا پیدا ہو تو سرخ اونٹنی کا ذبیحہ کرنا اور بیٹی پیدا ہو تو بنو زمل کے گڑھے میں دفنا دینا۔ مگر اے میری آنکھوں کے سورج، جب میں نے اس کا معصوم چہرہ، منور پیشانی اور ننھے منھے پاؤں دیکھے تو اچانک مجھ پر رحم نے غلبہ پا لیا۔ زبان کو لگام دے اے ناعاقبت اندیش عورت کہ تو کسی معمولی چرواہے کی بیوی نہیں ہے، بنو زمل کے سردار عتبہ بن غسان کی زوجہ ہے کہ جس کی شمشیر ایک بار نیام سے باہر آ جائے تو پہاڑوں کا سینہ شق ہو جائے۔ عتبہ پر جنون سا طاری ہو گیا۔ تو تجھ پر کہ تو نے رحم جیسے ناقص اور معمولی جذبے سے مغلوب ہو کر ہمارے عالی مرتبت خاندان کی عزت اور وقار کو مجروح کر ڈالا۔ عتبہ کو بنو زمل کے سرکردہ افراد کا خیال آیا تو اس کی پیشانی ارکالود ہو گئی۔ عنقریب وہ جزیرے تارود کے ہر محفل میں تضحیک کا نشانہ بننے والا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ عتبہ نے اندر ہی اندر ایک فیصلہ کیا اور صوبیہ کو آواز دی۔ وہ تو جیسے اسی انتظار میں تھی، کلکاریاں مارتی ہوئی آئی اور اس کی گود میں سوار ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ عالیہ نے یہ منظر دیکھا تو اس کا سبیہ چہرہ زرد پڑ گیا اور بدن پر لرزہ سا طاری ہو گیا۔ اے میرے جسم کے حکمراں اور میری روح کے محافظ، تجھے لات اور منات کا واسطہ اس معصوم کو بخش دے۔ عتبہ نے عالیہ کی استدعا مسترد کر دی اور صوبیہ کو لے کر باہر نکل آیا۔ پیارے بابا، صوبیہ نے بہت دلار سے کہا، مجھے بولنے والے طوطے اور ظالم بادشاہ کی کہانی سنائیے نا۔ عتبہ خاموش رہا۔ کچھ ہی فاصلے پر تارود کا مرکزی بازار تھا۔ پیارے بابا، قربان جاؤں آپ کے چہرے پر، کیا آپ مجھے کھلونے کی دکان پر لے جا رہے ہیں؟ صوبیہ نے رنگ برنگی چیزیں دیکھیں تو کسی طائر خوشنما کی طرح چہچہا اٹھی۔ جب میں 4 برس کا تھا اور میں نے پہلی بار اپنے والد سے کھلونے کا تقاضا کیا تو اس نے مجھے ایک شمشیر بنوا کر دی تھی۔ عتبہ نے کدال اٹھائی اور ایک گمشدہ دفینہ کھود نکالا۔ پیارے بابا، اگر وہ واقعی آپ سے محبت کرتے ہوتے تو شمشیر کی جگہ ایک بولنے والا طوطا لے کر دیتے۔ کیا آپ مجھے ایک بولنے والا طوطا لے کر دیں گے؟ عتبہ کے اندر جیسے کچھ ٹھیس آ گیا۔ اس نے نہایت درستی سے صوبیہ کا ہاتھ پکڑا اور قدموں کی رفتار بڑھا دی۔ وہ چلتے گئے یہاں تک کہ دکانوں اور مکانوں کے آثار معدوم ہو گئے اور حد نظر تک پھیلی ریت اور اکا دکا کھجور کے درخت دکھائی دینے لگے۔ میرے والد، میری آنکھوں کے نور، یا آپ مجھے کہاں لے آئے ہیں؟ صوبیہ عتبہ کی انگلی پکڑے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ایک وسیع و عریض گڑھے کے دہانے پر آ کر رک گئی۔ عتبہ نے آہستگی سے انگلی چھڑائی، نیام سے شمشیر برآمد کی اور گڑھے کے اندر جھانکنے لگا۔
اس گڑھے میں اس کی بہنوں اور بنو زمل کی ان تمام لڑکیوں کی لاشیں تھیں جنہیں پیدا ہوتے ہی یا پیدائش کے کچھ دنوں بعد زندہ دفنا دیا گیا تھا۔ عتبہ نے ایک نظر صوبیہ اور دوسری نظر اپنی شمشیر پر جماتے ہوئے زندگی اور موت، روشنی اور اندھیرے، نیکی اور بدی، بہادری اور بزدلی اور ان جیسی تمام باہم متضاد چیزوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ پیارے بابا، میری جان آپ پر قربان۔ صوبیہ جیسے کسی لاشعوری سطح پر عتبہ کی نظروں کا مفہوم پہچان گئی ہو، مگر عجیب بات یہ ہوئی کہ وہ اس سے دور بھاگنے کے بجائے اس کی ٹانگوں سے چمٹ گئی۔ اس کے لمس میں کچھ ایسی اپنائیت اور آنکھوں میں کچھ ایسی بے یقینی اور بے اعتباری تھی کہ عتبہ بن غسان، جو شمشیر زنی اور شجاعت میں بے مثل تھا اور جزیرہ تاروت کا سب سے ظالم اور شقی القلب انسان تھا، ایک دم یوں پھوٹ پھوٹ کر رو دیا کہ اس کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی، مگر اس کا گریہ نہیں رکا۔